Assalamu alaikum. You are watching Walid podcast. We have today a very special guest. He is my mentor, my teacher, and director of Auric Isra University. Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام. خیریت سے سر؟ الحمدللہ. ولید آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سر آپ کے بارے میں جتنا ہم بات کریں تو وہ تو بڑی ڈائیورسیفائی، ہمیں 2 دن بھی لگ جائے نا تو اس پہ ہمیں ختم نہیں ہوگا ہمارا سیشن. اچھا سر، یہ مجھے بتائیں، آپ چائلڈہڈ کے بارے میں تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے. چائلڈہڈ آپ کا کیسا رہا، بچپن میں آپ کا کیسا رہا، اس کی اسکولنگ کیسے رہی، یہ تھوڑا سا آپ ڈسکس کریں. سب سے پہلے تو شکریہ بہت بہت ولید آپ کا. آپ نے مجھے انوائٹ کیا ماشاء اللہ سے، اور پھر جو ہے ایک موقع دیا کہ میں جو ہے اپنے آپ کو اور لوگوں کے سامنے رکھوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے نہیں جانتے اچھی طریقے سے، سوائے اس کے کہ میں اس وقت کی میری پوزیشن. چائلڈہڈ بیسیکلی میری پیدائش لڑکا نے کی ہے. اچھا، لڑکا نے؟ بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میری پیدائش لڑکا نے کی، اور میں نے اپنا بچپن پہلے لڑکا نے میں گزارا. پھر ہم موو کر گئے کراچی، اور میں نے وہیں پہ پھر اپنی پرائمری سیکنڈری تعلیم حاصل کی. اور اس کے بعد سب چائلڈہڈ تو نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے ایئر فورس جوائن کی تھی، اور میں نے کچھ عرصے وہاں پہ سروسز دی. اچھا سر، چائلڈہڈ ماشاء اللہ سے بہت اچھا رہا. وہ وقت تھا کہ جب جو ہے نا وہ فطرت سے قریب زندگی گزارتے تھے لوگ. بچے بڑے سب صبح نسبتاً جلدی اٹھتے تھے، اور رشتے بہت مضبوط تھے، محلے داری بہت اچھی ہوا کرتی تھی، سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، اور فزیکلی گیمز کھیلتے تھے سارے کے سارے. اس زمانے میں نا ڈیجیٹل گیمز تو تھے نہیں، اور سکون سے سوتے تھے جلدی رات کو، اور تعلیم بھی بہت اچھی تھی نسبتاً، اور جو ہے ماحول بھی بہت اچھا تھا، اور پیرنٹس والدین جو تھے وہ توجہ دیتے تھے اولاد کے اوپر، تو وہ نسبتاً بہت اچھا تھا، اور تربیت بھی سر ضرور کرتا. میں آپ کو ڈسٹرب کروں سر، یہ پہلے ہم بچپن میں ابھی جو اگر فیس بک پہ ہم یا واٹس ایپ پہ غزلیں چلتی ہیں کہ پہلے دن آسان تھے، اور اس طریقے سے پوری غزلیں ہوتی ہیں کہ دن آسان تھے، تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کے اندر ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ہر چیز اسٹارٹ اپ تھی، ہر چیز اسٹارٹ تھی، کمپٹیشن نہیں تھا. اب ایجوکیشن کی بات اگر کریں کہ پہلے ہمارے والد صاحب بھی مجھے بتاتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت اچھی تھی، اب ایجوکیشن کا حال نہیں. تو اس کا کیا تھا، مطلب وہ ابھی کے نسبت پہلے والی ایجوکیشن کیوں اچھی تھی؟ کمپٹیشن ایسا نہیں ہے کہ آپ کیونکہ کمپیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہی چیزیں تھیں تو آپ اس سب کو ہی اچھا سمجھتے تھے، یا ابھی جو ہے بہت سارے آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں اور پھر آپ کنفیوز ہیں ہر چیز کے اندر؟ کہ جیسے فرض کریں، ابھی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. فرض کریں ایک سٹی اسکول ہے، ایک بیکن اسکول ہے، اور ایک جو ہے تیسرا اسکول ہے کوئی مدارس کا اسکول ہے. تو لیکن جو سٹی اسکول میں پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے نہیں پہلے ایجوکیشن اچھی تھی، ہمارے فادر وغیرہ بتاتے تھے. تو انہوں نے جو پچھلا پڑھا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کمپٹیشن نہیں تھا اس وجہ سے وہ سب اس کو اچھا بولتے تھے، یا ابھی ہم کمپیئر بھی کرتے ہیں، ہر چیز کو کمپیئر کرتے ہیں، اچھا ہے برا ہے، نسبتاً اچھا ہے بہت اچھا ہے، تو ہم جو ہے نا کنفیوز کر رہے ہیں ہر چیز کو. نہیں یار، یہ اچھا ہی نہیں ہے، پہلے کم تھا لیکن اچھا تھا، پہلے چھوٹی چیز تھی اچھی تھی. یہ تھوڑا سا کنفیوژن تھوڑی سی میرے تھوڑا سا دماغ میں یہ چیز ہے، یہ مجھے چیز کلیئر کریں. چلیں میں اس کو تھوڑا سا پہلے جو نا بڑے کینوس پہ لے کے آتا ہوں. اصل میں صرف تعلیم پہ ہم نہیں جاتے، تعلیم پہ دوسرے اس میں جائیں گے. پہلی مجموعی زندگی ہی پہلے اچھی تھی، اور ہم سے پہلے اور اچھی تھی، اور ہم سے پہلے اور اچھی تھی. اصل میں کیس یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تابع کیا ہے فطرت کے. ہم جتنی فطرت سے قریب زندگی گزاریں گے اتنے ہم زیادہ اچھے زرخیز زندگی گزاریں گے، اتنے اچھی پروڈکٹیو ایفیشنسی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. میں اوور آل ایک کلیہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو آج کی جنریشن کی نسبت جو 40-50 سال پہلے لوگ تھے، وہ ان کی زندگی بہتر اس لیے تھی آج کی نسبت کہ وہ فطرت سے قریب زندگی گزارتے تھے. صحیح ہے، تو ہر جگہ کمفرٹیبل تھے، کیونکہ فطرت کے خلاف جو ہے نا وہ کچھ ہی چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت کے خلاف جو ہے نا چلتی ہے، وہ بھی فطرت نے خود ڈیزائن کی ہے. پلہ مچھلی تو الٹی جا سکتی ہے دریا میں، ٹراؤٹ بھی جو ہے نا دریا سوات میں الٹی جا سکتی ہے، یہ قدرت نے ایسے پیدا کیے ہیں. لیکن باقی جو مخلوق ہیں مجموعی طور کے اوپر وہ فطرت کے جتنے تابع رہیں گے اتنے ہی وہ زیادہ سروائیو کریں گے، اور نیچرلی اتنے ہی زیادہ اچھا پرفارم کریں گے. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب آتے ہیں تعلیم کے اوپر. تعلیم میں بھی پہلے کیونکہ کمپٹیشن نہیں تھا بہت زیادہ آپس میں بھی،
کیونکہ ریس نہیں لگی ہوئی تھی نا آپس میں. ابھی میں مختلف ایک تو آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں خود اس وقت اسرائیل یونیورسٹی میں ایک ذمہ دار پوسٹ کے اوپر ہوں. اس کے علاوہ میں کئی جگہ میں پڑھاتا رہا ہوں اور وزٹنگ کے اوپر پڑھاتا ہوں. پھر میں پورے پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں جانتا ہوں. کیس یہ ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے کہ میرے اگر بھائی کا بیٹا جو ہے وہ اس نے فلاں فیلڈ میں داخلہ لے لیا ہے تو اب میں بھی کسی نہ کسی سے چاہوں گا اپنے بیٹے کو بھی اس فیلڈ میں داخل کروں, چاہے اس کے اندر اس کی صلاحیت ہو یا نہ ہو, یا میرے معاشی سماجی معاشرتی معاملات ایسے ہوں یا نہ ہوں. تو ایک ریس لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک الگ, ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا نا قدرت نے, اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کو مشین کے انداز میں مولڈ اور ڈائس کے ساتھ جیسے پیدا ہوئے ہیں اس طرح کر دیں, تو وہ چیز ان نیچرل ہو جاتی ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے مذہبی, میں خود ایک میرے پاس کیس اسٹڈی ہے, ہمارے واقف کار تھے, ان کا بیٹا تھا, فطری طور کے اوپر وہ مذہب پسند تھا اور اس کو بغیر یاد کیے ہی قرآن جو تھا نا وہ حفظ ہو جاتا تھا. وہ ذرا سا پڑھتا تھا قرآن حفظ ہو جاتا تھا. صحیح ہے نا. لیکن ان صاحب نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ یہ سوچ کے کہ میرا ایک بیٹا ہے اس کو انجینئرنگ میں داخل کرا دیا. جب انجینئرنگ میں داخل کرایا تو وہاں پہ وہ کامیاب شاید بہت زیادہ نہ ہو سکا. وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر جو سافٹ ویئر تھا وہ تو مذہب پسندیدہ تھا. ایک چیز کو آسانی سے یاد ہو رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جائے جہاں وہ چیز مشکل سے ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بیمار ہو جاتا ہے تو پھر ناک کے ذریعے اس کو غذا پہنچا رہے ہوتے ہیں, نالی کے ذریعے یا اس کے چیر پھاڑ کر کے, تو وہ نیچرل ہے نا, تو وہ تکلیف پہنچاتا ہے. ایسے ہی ہم اپنی زندگی کو نیچرل گزار رہے ہیں تو ہمیں تکلیفیں پہنچا رہی ہیں. یہ کتنا افیکٹو ہے ریلیجیس پریکٹسنگ فیملی رن کرنا اور اس کے اندر جو ہے پوری زندگی گزارنا. وہ تو زندگی آپ نے گزاری ہے, تو آگے آپ اپنے جو ہے بچوں میں یا بچوں کے بچوں میں انکلکیٹ کر رہے ہیں, آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اور جو ہے اس میں زندگی میں آپ نے اس سے کیا سیکھا اور آپ مزید اس کو آگے بھی پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ہو سکتا ہے ہمارے کچھ سننے والوں کو یہ پسند نہ بھی آئے, لیکن انفیکٹ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے نا. قرآن میں بار بار آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو ہمیں تو ہمارے پاس ایک تو یہ بتا دو کہ آپشن نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ پیزا ہٹ میں ڈنر کریں یا جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ جا کے پیزا ہٹ میں کریں, میک ڈونلڈ میں کریں, یہ نہیں ہے. یا آپ فلاں اسکول میں داخلہ لیں یا فلاں میں. یہ تو کمپلشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے ہمیں بھیجے اس لیے کہ وہ یہ کام کریں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے بچے سے کہوں گا جا کے بیٹا آپ نے جو ہے نا وہ دہی لے کے آنا ہے, تو دہی لانا اس کا آپشن تھوڑی ہے, اس کا تو انسٹرکشنز ہے. تو ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی مذہب ہے کسی بھی پوری دنیا میں, وہاں پہ آپشن تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جس کو بھی وہ اپنا رب سمجھتے ہیں تو اس کی تو بات ماننے پہ وہ پابند ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی ہے, اور ہم سب کو ہی پابند ہونا چاہیے. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اس بات کا. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے سب نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے. اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب وعدہ کر کے آئے ہیں. جب اللہ نے کہا کون ہے تمہارا رب, تو انہوں نے کہا آپ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ بھی آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہاں آ کے ہم دوسرے چکروں میں بھول جاتے ہیں. یہ تو کوئی دو باتیں. تیسری بات یہ کوئی بھی چیز آپ کا سوال اب شروع ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کیا مشکل ہے. مشکل وہ چیز ہے جو آپ کو آتی نہیں ہے, اور مشکل وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کا ذہن کا اپرچر کھلتا نہیں ہے. جب آپ کھول لیتے ہیں اس چیز کو, اپرچر کو کھول لیتے ہیں, تو آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو. جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہر چیز کا ایک سائیکل ہوتا ہے. صحیح ہے نا. جیسے فرض کریں رمضان آتے ہیں تو کتنا خوف کا شکار ہوتی ہے آدھی قوم کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں وہ پہلے ایک دن ایک روزہ رکھتے ہیں تو ایک سائیکل آ جاتا ہے, تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. پھر 3 روزے رکھ لیتے ہیں تو بہت ہی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. پھر ذرا وہ 6-7 روزے جاتے ہیں, پھر تو ہم ایسا لگتا ہے کہ یار جیسے اس کے ساتھ ہم آدھی زندگی گزار سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ طے کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ کام آپ کر لیتے ہیں. تو آپ جب طے کر لیں کہ آپ نے اللہ کے جو بتائے ہوئے اصول اور انسٹرکشنز ہیں, قوانین ہیں, اس کے متعلق زندگی گزارنی ہے. 100% تو گزارنے ذرا نسبتاً مشکل ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے اور بھی عوامل ہوتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں. تو لیکن جتنے آپ گزاریں کہ اللہ آپ سے راضی رہے, تو جب آپ طے کرتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. صحیح ہے, بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اس کا اللہ نے تجربہ کیا. اللہ کی مہربانی سے میرے 3 بیٹے حافظ ہیں اور 3 بیٹے عالم بھی ہیں اور میری بیٹی بھی عالمہ ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. اور میرے بچے جو ہیں بہت اچھے, یعنی میں نے طے کیا تھا کہ بچے تعلیم جو ہے نا وہ اپنے مذہب کی دین کی حاصل کریں, لیکن روزگار جو ہے میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے وہ دین کی بنیاد پہ نہ کریں, بلکہ وہ دنیا میں کمپٹیشن والی جو موقع ہے اسی میں حاصل کریں. تو ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ پرنسپل ہے اسمارٹ کالج کے اندر, دوسرا بیٹا بھی ایک کالج کے اندر بھی ہے, پھر وہ سافٹ ویئر کا بھی شوق ہے, وہ اس سے متعلق کام کرتے ہیں. تیسرا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم کے اندر بھی ہیں,
اور وہ سارے کے سارے اپنے اپنی فیلڈ میں بہت ایکسپرٹس ہیں. چوتھی جو میری بیٹی ہے وہ بھی ایک اکیڈمی چلا رہی ہے. یہی نہیں ہے بلکہ ماشاءاللہ جو میرے گھر میں اور ممبرز ہیں ان میں بھی سے وہ لوگ بھی بزنس بھی کر رہے ہیں اور جابس بھی کر رہے ہیں اور بہت کمفرٹیبلی کے سارے کام کر رہے ہیں. مذہب نے جو کچھ بتایا اس سے وہ اچھے ایک انسان بن گئے, تو وہاں پہ وہ اچھا ڈیلیور کرتے ہیں. تو وہ شکایتیں جو ہمیں یا اور لوگوں کو امپلائیز اپنے کلیگس کے اندر آتی ہیں یا آرگنائزیشن کو اپنے امپلائیز سے ہوتی ہیں, وہ الحمدللہ وہ شکایتیں میرے بچوں والے کیس کے اندر ان کی آرگنائزیشن کو نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنی اس ڈیوٹیز کو وہ جو پیسے لے رہے ہیں اس کو امانت سمجھ کے جو ہے نا وہ سارے کام احتیاط کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے, انہوں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے, لہٰذا وہ اس کو احتیاط کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور انہوں نے طے کیا ہوا کہ ہمیں حلال کھانا ہے, محنت سے کھانا ہے اور حلال کھانا ہے, تو اس کو. اچھا سر, میرا کوشچن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کافی سارے آپ پورے پاکستان میں اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں, وہ اپنے منہ سے تو نہیں کہتے لیکن آپ وہ جج تو کرتے ہوں گے کہ ان کے ذہن میں ایک فیئر ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی پریکٹسنگ ہے تو وہ دنیا کی باقی دوڑوں میں کم ہے, ان کے پاس ایگزامپلس کم ہیں, تو وہ اس ایگزامپلس کو لیتے ہوئے جو ہے وہ اس چیز کو یہ ڈینائل میں چل جاتے ہیں یا بولتے ہیں کہ نہیں اگر اس طرف چلے جائیں تو عجیب سا پرسیپشن ہے. لیکن میرے سامنے آپ جو ہے ایک پرائم ایگزامپل ہے, صحیح, آپ کی پوری فیملی کو میں جانتا ہوں, پوری پرائم ایگزامپل ہے. تو یہ آپ سے میسیج لینا مقصد تھا. اچھا سر, یہ آپ نے بتایا کہ ابھی آپ اسرے یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, اورک کے ڈائریکٹر ہیں, تو یہ اورک ORIC اورک یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا. چلیں ماشاءاللہ, جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں اورک کا ڈائریکٹر ہوں. اورک جو اصل میں آج سے کوئی ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا ٹائم جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک ڈپارٹمنٹ تمام یونیورسٹی میں فارم کیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے نا وہ سوسائٹی بیسڈ ہو, یعنی وہ ہماری ریسرچ وہ ہو جس کی نیڈ سوسائٹی کو ہو اور یہاں کے مسائل کو حل کرے. تو اورک کا مطلب ہے آفس آف ریسرچ انوویشن اور کمرشلائزیشن. تو آفس آف ایسا آفس جو ریسرچ کرنے والے, جیسے فرض کریں آپ ریسرچر ہیں, ریسرچ کرنے والوں کو ایسے موضوع ایسے مواقع فراہم کریں جس میں وہ ریسرچ کریں کہ جن سوسائٹی کی نیڈ ہے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی ذوب کے پاس جنگلات کے اندر آگ لگ گئی تھی, 15 دن تک تو وہ آگ جلتی رہی اور ہم یہ کرتے رہے, 15 ایکڑ زمین پہ آ گئے, 20 ایکڑ زمین پہ آ گئی, اتنے لاکھ اتنے کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور چلغوزے کے درخت جل گئے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا, وہاں جا کے فوج نے, رینجرز نے اور لوگوں نے بھی, پھر یہ ہوا فائنلی کہ ایران سے ایک ہیلی کاپٹر آیا اور اس نے فائر فائٹنگ کی اور بجھانے کی آگ. یہ اس کا مطلب ہے کہ آگ لگنا ایک مسئلہ ہے. جی مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے یونیورسٹیز کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ آگ کو کیسے بجھایا جائے. تو بلوچستان میں تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں, وہاں سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پہ تو جو کوئٹہ ہے اس میں 5-6 یونیورسٹیز ہیں, جس میں 3 سرکاری یونیورسٹیز ہیں, 3 سے زیادہ. تو اب اورک کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں, تو ایسے کام کریں جو معاشرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوں, جو جنگل کی آگ کو بجھانے میں کام آ سکیں, تو ہمیں ایران سے ہیلی کاپٹر نہیں لینا پڑے. اب میں چھوٹی سی دوسری مثال دیتا ہوں. یہ کونا یہ تھا, دوسری کونے کراچی ہے. کراچی میں جائے تو لوگ کہتے ہیں کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے. حتیٰ کہ ایک جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں 15 سال سے ڈیفینس میں رہ رہا ہوں اور میں نے 15 سال سے کہیں پانی نہیں آیا وہاں پہ. وہ ایک محترم جج صاحب کا اسٹیٹمنٹ خود انہوں نے یہ ہیئرنگ میں کہا, ٹینکر پہ چل رہا ہوں. اور سب سے زیادہ پانی بھی کراچی میں ہی ہے, سمندر, اس سے بڑا پانی تو کہیں بھی نہیں ہے. تو اب کیا سمندر کا پانی ہم ڈرنکیبل میں کر کے نہیں لے کے لا سکتے؟ تو RO پلانٹ ہے, وہ تو مہنگے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خالی اپنے گھر کی ضرورت کے لیے ہم ایسا RO پلانٹ ڈیزائن کر لیں جو چند ہزار کا اور ہمارے گھر کی ضرورت پوری کر دے, 25 لیٹر پانی کو صرف صاف کر دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, دنیا میں ہوا بھی ہے یہ. تو کراچی میں جو ہے نا یونیورسٹیز میرے خیال میں کوئی 35 سے زیادہ 40 سے زیادہ کراچی میں یونیورسٹیز ہیں. تو وہ اب وہ کام کریں کہ کس طریقے سے ہم کراچی کے اس پانی کو, میں کو خدا نخواستہ چیلنج نہیں کرے کسی کو. سب سے بڑی ایگزامپل ہمارے پاس UAE کی سب سے بڑی. اسی طریقے سے ہم اپنے مسائل کو حل کرنے. تو اورک کا کام یہ ہے کہ ریسرچر کو آپ وہ ریسرچ پہ نہ کریں جو صرف کٹ کاپی پیسٹ ہو, بلکہ ان ریسرچ پہ لے کے آئیں, ان کو ریکویسٹ کریں, ان کو مواقع دیں. جو انڈسٹری ہے اس کے مسائل ہوں, جو کمیونٹی ہے اس کے مسائل ہوں. ٹریفک جام ہو رہا تھا, کیوں ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے روڈ میں کوئی ڈیزائننگ صحیح نہیں ہو رہی ہو, کوئی نالے اوور فلو ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں,
صحیح ہو سکتا ہے کوئی ڈیزائننگ کے اندر پرابلم ہو، وہ ہوں جو ڈویبل ہوں، جس سے معاشرے کے مسائل حل ہو سکتے ہوں. وہ چیزیں دنیا نے کی ہیں، تو یونیورسٹیز کو انہوں نے فرنٹ پہ لگایا ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے، اس ریسرچ کو پھر آرگنائزیشن نے، انڈسٹری نے اس کو پیسے دیے ہیں ریسرچر کو، اور بیچا ہے، اور بیچ کے اس مسئلے کو حل کیے. کمرشلائزیشن. جی اس کی فنڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان، اس کی فنڈنگ بہت جگہ سے ملتی ہے. ہمیں فنڈنگ تو اس وقت اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں. اصل ایشو تو وہ دماغ ہے، وہ برین ہے کہ جو آئیڈیاز کو جو نا وہ آئیڈیاز کو تلاش کرے اور آئیڈیاز کو لے کے چلے. ایسا بھی ہوتا ہے کوئی فرض کریں یہاں پہ کوئی لوکل انڈسٹری ہے، اس کو کوئی ایک مسئلہ آ رہا ہے تو وہ آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہے، یہ ہمیں یونیورسٹی کو بتاتی ہے، پھر اور ایک کو ہی بتاتی ہے، اور ایک پھر اپنے کنسرن لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے نا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سامنے جو نا روڈ کے اوپر ایک ٹرالا جو نا خراب ہو گیا ہے، تو آپ کو میں نے بتا دیا، اب آپ کے اندر صلاحیت ہوگی ٹرالے کو ہٹانے کی تو ہٹائیں گے نا. اگر صلاحیت نہیں ہوگی تو ٹرالا لٹکا رہے گا، پھر انتظار کریں گے 2 دن بعد کچھ کوئی اور تکلیف. تو اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہمارا کیریکولم ہے، جو ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے، اس میں وہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو رہی ہے جس سے وہ مسائل کو ہم حل کر لیں. اگر وہ مسائل حل کرنے کے نہیں ہیں تو پھر جو ہے نا پھر وہی مسائل آئیں گے کہ جو مسائل بیچارے پاکستان میں آتے ہیں. کہ پتہ کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ مری والے کیس کے اندر اتنے سالوں جو 22-23 لوگ مرے تھے، وہ یہی تھا نا کہ جو اکوپمنٹس تھے برف ہٹانے والے وہ کہیں دور جا کے پہلے سے پلان نہیں تھا. تو وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں، جو ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر مسائل جو ہے نا وہ آتے ہیں، روٹین میں بھی آ جاتے ہیں بیچارے. اچھا سر، یہ کیس ٹو کیس یہ پروجیکٹس آپ کے ہوتے ہیں یا اور ایک کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہم اپنے آڈینس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ایک یہ ڈیبیٹ تھی، ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تھی کہ ہمارے یونیورسٹی کا کورس ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، ہمارے پاکستان کی یا ہمارے ریجن کی جو یونیورسٹیز ہے اس کا جو بھی کورس ہے جو پڑھا رہے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. صحیح، اس کو ضرورت ہے کہ ہمارے جو فیکٹریز میں انڈسٹری میں نیو چیلنجز آ رہے ہیں، نئی انٹرنیٹ ایرا آ گیا ہے، اس کے اندر چیلنجز آ رہے ہیں، تو اس کو جو ہے کیا اور ایک اس کے کورس آؤٹ لائن پہ بھی ورک کرتا ہے یا کیس ٹو کیس؟ اچھا، اور ایک کورس آن لائن پہ تو ورک نہیں کرتا لیکن مدد ضرور کرتا ہے. جس فیکلٹی میں یا جس ڈپارٹمنٹ میں جو بورڈ آف اسٹڈیز کہلاتی ہے، اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بھی یہ کافی کام ہو گیا ہے. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ اس فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے. مسائل زیادہ ہیں تو ہمیں اس کی اپورچونیٹیز نظر نہیں آ رہی ہیں یا پروگریس نظر نہیں آ رہی ہے. ایسا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور دوسرے جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان سب نے یہ کام کیا ہے اچھا کہ جو بھی ہماری اس طرح کی باڈیز ہیں جو سلیکشن آف کورس کرتی ہیں، عوام کی زبان میں کہہ رہا ہوں، صحیح ہے نا، ان میں آپ انڈسٹری کے لوگ ڈالیں. سول کا کورس ہے تو سول کے لوگ ہیں، میکینیکل کے تو میکینیکل کے ہوں، مارکیٹنگ ہے تو بزنس کے ہوں، اور وہ پہ سجیسٹ کریں. تو الحمدللہ اب یہ ہو گیا ہے کہ اس میں اس طرح یونیورسٹی بھی شامل ہے کہ ہماری جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ کافی حد تک ماڈرنائز ہے، کیونکہ ہر سیمسٹر میں ایک ہماری ایسی میٹنگ ہوتی ہے جس میں انڈسٹری کے لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ چیز جو ہے نا متروک ہو چکی ہے، یعنی آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا آ گئی ہے، آپ اس میں ڈالیں، اور یہ کام ہو رہا ہے. اب ہم جو ہے نا پچھلے چند سالوں سے 4-5 سالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کورس آؤٹ لائنس مجموعی طور کے اوپر جو ہے وہ ہلکے تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں. ہاں، یہ 15 سال 12 سال پہلے ضرور ایسا تھا. میں خود گواہ ہوں کہ جو میں نے پڑھی تھی کتابیں وہ میں نے 15 سال بعد جب پڑھانا شروع کیا تو وہی کتابوں سے پڑھا ہے، 100% وہی کلاس میں. لیکن یہ بات کو 20-25 سال پرانی بتا رہا ہوں. اب الحمدللہ چینج ہو رہا ہے. تو دیکھیں انڈسٹریز میں ایسا ہوتا ہے نا، انڈسٹری میں فرض کریں کوئی ایمبرائڈری کی مشین ابھی آتی ہے، وہ یونیورسٹی سے فرض کریں ایک بچہ پڑھ کے آیا ہے تو وہ 15 سال سے شاید ایک ہی سلیبس پڑھا، لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آ رہا ہے تو وہاں پہ کسی بھی انڈسٹری میں جاتا ہے تو اس انڈسٹری میں چیزیں الگ ہیں، ڈفرینٹ ہے. وہ جاتا ہے تو اس کو جو ہے ٹریننگ لینی پڑی ہے. ٹریننگ کیوں لینی؟ چلے اچھی بات ہے، ٹریننگ لینا چاہیے. تو اتنی زیادہ ٹریننگ، یہ انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے کام کے بچے جو نکل کے آ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ نکل کے آ رہے ہیں، ہمارے کام سوری ٹو سے وہ ہمارے کام کے نہیں آ رہے. تو اس کے اندر بھی اور ایک آپ جیسے بتایا ہیلپ کریے. اچھا سر، میرا جو اگلا کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی اچیومنٹس وغیرہ، کیونکہ آپ ہمارے صرف حیدرآباد میں ہی نہیں ہوتے، آپ پورے پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں، تو کس کس آرگنائزیشن سے آپ ایفیلیٹڈ ہیں، منسلک ہیں، اور کہاں کہاں اور کیا کیا ٹریننگ کرواتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایک سیریز آپ
ہمیں؟ جی، جیسے ہمارا ذکر ہوا کہ میں ڈائریکٹر اور ایک اسرا یونیورسٹی تو ہوں ہی، لیکن اس کے علاوہ میں انفیکٹ جو ہے وہ کارپوریٹ ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس میں سمیٹا کا آفیشیل ٹرینر بھی ہوں، سمیٹا کا، ٹھیک ہے نا. اور میرے پاس کچھ ذمہ داریاں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی بھی ہیں، کچھ ایک نیشنل آئیڈیا بینک ہے انہوں نے بھی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں، پھر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، چیمبرز ہیں، اور جو ہے وہ بزنس آرگنائزیشنز ہیں جو مجھے الحمدللہ رائٹ فرام لیفٹ ٹو رائٹ، ٹھیک ہے نا، وہ مجھے انوائٹ کرتے ہیں. اور میں تقریباً 100 سے زیادہ ٹاپکس ہیں جس کے اوپر میں اپنی بات کرتا ہوں. وہاں ٹریننگز ہیں، سیمینارز ہیں، ورک شاپس ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو فیکلٹی بھی ہے، تو ایلومنائی بھی ہے، تو بزنس کمیونٹی بھی ہے. تو اس میں سارے کے سارے لوگوں کو میں مختلف جگہوں پہ کر رہا ہوتا ہوں. تو میں سفر میں ہی رہتا ہوں. آگے بات درست ہے، میرا اکثر جو ہے وہ وقت سفر میں گزرتا ہے. اور لوگ بلکہ مجھ سے سب پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ آپ گھر میں بھی کہیں بھی رہتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں ہاں، گھر میں زیادہ رہتا ہوں، لیکن گھر میں رہتا ہوں تو اس کی تصویریں نہیں آتی ہیں، اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسے باہر ہی رہتے ہیں. تو اس کو میں کر رہا ہوں. بہت ساری ذمہ داریاں اور سب نبھا رہے ہیں ماشاء اللہ. لازمہ قوم نے اور ملک نے ہمارے اوپر انویسٹ کیے اتنے، تو اب جب اس قابل ہوئے ہیں تو ہم اس کو واپس لوٹا رہے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت اور توفیق دے رکھی ہے، ویسے پھر ہم ان سیگمنٹس میں جا کے مختلف کام کرتے ہیں. کنسلٹنسی بھی کرتا ہوں میں، کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتا ہوں، ٹریننگس بھی دیتا ہوں. اسٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ تجربہ بھی ہے اور تعلیم بھی ہے، دونوں چیزیں. اچھا سر، کسی بھی جیسے آرگنائزیشن میں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر، ایجوکیشنل ہو گیا، پرائیویٹ آپ کہہ لیں کوئی پرابلم سالونگ کمپنی ہو گئی، ان کے اسٹاف کو ٹریننگ دینا کیوں ضروری ہے؟ وجہ اس کی کیا، امپورٹنس کیا ہے؟ کام تو وہ کر رہے ہیں، مطلب فرض کریں کوئی ایک کمپنی ہے، آئی ٹی کمپنی، ایک پرابلم تو سالونگ ہو رہی ہے، لیکن اس کو وہاں پہ رہنے کے لیے اس کو جنرل ایتھکس ہو گئی، یا کمیونیکیشن، ہیلدی کمیونیکیشن ہو گئی، یا تو یہ ٹریننگز کیوں ضروری ہیں؟ اچھا اگر نہ کروائیں تو آرگنائزیشن کا لیول کہاں ہوتا ہے؟ اور جو یہ ساری ایسی آرگنائزیشن سے جو ٹریننگ کرواتی ہیں، اپنے آرگنائزیشن کے اسٹاف کو اکوپ رکھتی ہیں، تو ان آرگنائزیشن کا لیول آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ زبردست. یاد رکھیے گا، ٹریننگ از اے فل ٹائم جاب. اچھا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپشنل نہیں ہے اگر ادارے نے گرو کرنا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پورا پاکستان جو ہے نا وہ دیکھتا ہے، ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے کہ جناب 20، 21، 22 مارچ کو جو ہے نا وہ فلاں جو پریڈ گراؤنڈ ہے جناب، وہ 23 مارچ کی پریڈ کے لیے بند رہے گا. ہاں، اب میں یہاں پہ ٹریننگ کو ریہرسل کے ساتھ میچ کر رہا ہوں. کیوں رہے گا کہ جو ہماری 23 مارچ کی پریڈ ہو رہی ہے نا، اس کی ریہرسل ہوگی. یہ سارے ریہرسل وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے پروفیشنلی ساؤنڈ ہوتے ہیں، جن کی عمریں آدھی جوانیاں گزر چکی ہوتی ہیں اس کے اندر پریڈ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہوئے، جناب اسلحہ استعمال کرتے ہوئے، جہاز اڑاتے ہوئے. لیکن سب لوگ کیا کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں. تو دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ماشاءاللہ فوج بہت آگے ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فوج کی ٹریننگ بہت زبردست ہے. ٹریننگ جو کراتے ہیں اس کا فٹنس اور ٹریننگ دونوں ایج ہے ان کو دوسروں میں، اور یہ خوف کی علامت ہے. اسی طریقے سے جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز انہوں نے بجٹ رکھا ہوتا ہے. ٹریننگ بنیادی طور پہ سب سیکھ کے آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نا، ان کی کچھ بیڈ لرننگز ہوتی ہیں، صحیح ہے، جو بری چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، یاد رکھیے گا. اور کچھ مسنگ ہوتی ہے گڈ لرننگز، کہ دنیا میں وہ چیز اچھی آ گئی لیکن آپ کے پاس وہ چیز نہیں آئی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جو سیکھا تھا وہ تو ٹائپ رائٹر پہ سیکھا تھا سب کچھ. اس کے بعد جب کمپیوٹر آ گیا، صحیح ہے نا، کمپیوٹر آ گیا، اور وہ بھی 286، اس زمانے کی تھوڑی دیر کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ کو ٹائپ رائٹر سے 286 پہ، پھر آپ کو 386 پہ شفٹ ہونا ہے، پھر 486 پہ ہونا ہے، پھر فلاں پہ ہونا ہے، پھر P1 پہ، P2 پہ، P3 پہ. تو یہ ہونے کے بعد پھر لیپ ٹاپ پہ آنا ہے، پھر پام ٹاپ پہ آنا ہے، پھر فلاں پہ آنا ہے. یہ کیسے آئیں گے؟ اب تو آپ نے چھوڑ دیا، ڈگری مل چکی ہے آپ کو. تو یاد رکھیے گا کہ اب دیکھیں نا، گاڑی چلانے میں نے سیکھی، اب آٹومیٹک آ گئی گاڑی، وہ آ گئی، پھر سولر پہ آ جائے گی، الیکٹرک پہ آ رہی ہیں. ان سب میں کچھ نہ کچھ تو ٹیکنالوجی کی ہے نا. ان چیزوں کو لیے انسان کو ہر وقت اپنی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ٹریننگ از اے فل ٹائم جاب. ہر ادارہ جو چاہتا ہے گرو کرے، اس کو ٹریننگس کرانے چاہیے. اس کے بھی دو حصے، ایک جو ہے نا وہ اپنا انڈور سیٹ اپ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہی ان کو کراتے رہتے ہیں. ایک وہ ایکسٹرنل بلاتے ہیں، انٹرنل بھی ہوتا ہے اور ایکسٹرنلی بھی ہوتا ہے. لیکن ٹریننگس جو ہے نا وہ بالکل ہونی چاہیے. کوئی اچھا ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ٹریننگ کا سیٹ اپ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یا وہ سیٹ اپ نہیں بھی ہے تو باہر سے ٹرینرس نہ بلاتے ہیں. ٹریننگ تو بہت مینڈیٹری ہے.
اچھا یہ لیکنیس ہم دیکھتے ہیں اپنے گورنمنٹ، کیونکہ ہم جب پبلک ڈیلنگ کے لیے ہم کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا گورنمنٹ دفاتر میں جاتے ہیں، ایون بجلی کے دفاتر میں کسی ہیسکو میں جاتے ہیں، کسی گیس کے دفاتر میں جاتے ہیں، اچھا گیس کے کسی بھی آفس میں جاتے ہیں نا، ہمیں ایک انوائرمنٹ چینج ملتا ہے، صحیح ہے. نادرا میں جاتے ہیں ہمیں ایک انوائرمنٹ چینج ملتا ہے، وابڈا میں جاتے ہیں تو ایک بالکل ہی ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی ٹریننگ کا ہے، کیونکہ لازمیت ہے. اس کے پیچھے نمبر ایک تو ویژن کا ہے کہ وہاں کی ٹاپ مینجمنٹ وہ چاہ کیا رہی ہے. اگر ویژن یہی ہے کہ آپ کو موچڑے لگانے ہیں تو موچڑے لگاتے رہیں گے تو ٹریننگ بھی موچڑے لگانے کی دیں گے، یاد رکھیے کیا پھر ہاں میری صحیح ہے نا. لہٰذا پہلے تو یہ کہ ویژن کیا ہے، پھر اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی ہے. اور ایسے ڈپارٹمنٹ ہوئے ہیں، دیکھیں نا کتنا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 5 بینکس ہیں، 5 بینکس ہیں جو نیشنلائز تھے پہلے نا، ٹھیک ہے. یہ 5 بینکس پہلے اپنے اسٹاف کو اتنا ہی رگڑا دیا کرتے تھے جتنا رگڑا ابھی بھی سرکار میں مل رہا ہے مختلف اداروں کے اندر، صحیح ہے نا. اتنی ہی وہ تکلیف پہنچاتے تھے لوگوں کو. لیکن جب پرائیویٹ بینکس آئے تو یہی جو ہمارا نیشنل بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، الائڈ بینک اور مسلم کمرشل بینک وغیرہ جو بھی تھے، یہی بینکوں نے اپنے اسٹاف کی کیپیسٹی بلڈنگ کی. پہلے ویژن صحیح ہوا، ویژن جب صحیح ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کی، اور یہ ٹریننگ کے ذریعے ان کے ذہن بدلا، ان کا پورا ذہن بدلا کہ یہ کسٹمر ہیں، یہ کنگ ہیں، ہمارے پاس انہی کے اکاؤنٹ سے تنخواہ ہمیں ملتی ہے، انہی کی وجہ سے تنخواہ ملتی ہے، ہمیں ان سے تمیز سے بات کرنی ہے. تو آج دیکھ لیں یہ بینکس جو ہیں کسی طرح سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک آدھ بینک تو پاکستان میں ٹاپ کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات پہ کہ اگر کسی بھی چیز کو گرو کروانا ہے، فرض کریں تو اس کے بیچ کے اندر کمپٹیشن ڈال دیا جائے. کمپٹیشن کی کیا اہمیت ہے؟ کمپٹیشن کی اہمیت یہ ہے کہ وہ سیدھا رکھتا ہے چیزوں کو. بڑا آسان سی بات ہے. جب کمپٹیشن ہوتا ہے نا، اگر اس کے پیچھے سے سپلائی نہیں ہے، کمک نہیں مل رہی ہے فنڈس کی، تو اس نے سروائیو کرنا ہے. لیکن جب سروائیو کرنا ہے تو اس نے کیا کرنا ہوگا، اس نے پاؤں پہ جب کھڑا ہونا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی غلطیوں کو دور کرنا ہوگا، ورنہ کسٹمر تو نہیں آئے گا. کسٹمر کے پاس تو چوائس ہے. صحیح ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے موبائل کمپنیز جو ہیں یہ کیسے پیکیجز دے رہی ہیں. یہ پیکیجز پہلے جب صرف پی ٹی سیل ہوا کرتی تھی تو انکمنگ چارجز بھی لگتے تھے، تو کتنے سب کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 79 میں نے لاہور سے فون کیا تھا تو ایک منٹ کی کال 40 روپے کی تھی. اس زمانے میں جب ڈالر میرے خیال میں 9 یا 10 روپے کا تھا. کال اٹھاتے ہوئے ڈر ٹھیک لگتا ہے. تھا. تو یہ یاد رکھیے گا. پھر اسی طریقے سے کمپٹیشن نہیں تھا تو شروع میں موبائل جو بھی کوئی آیا تھا، میں نام نہیں لے رہا، تو اس کی انکمنگ بھی تھی، آؤٹ گوئنگ بھی تھی. 100 روپے سے زیادہ کی جتنا آؤٹ گوئنگ تھی، اور 56-57 روپیز غالباً. پھر کمپٹیشن بڑھتا چلا گیا. تب صورت یہ ہے کہ آپ ایک کارڈ ڈلوا لیتے ہیں 500 روپے 600 روپے کا، پورے سال ساری سہولتیں لے رہے ہوتے ہیں. تو کمپٹیشن نے کیا کرتا ہے، آپ کو آ کے اس ادارے کے تھیم کو سیدھا کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ادارے جو ہے وہ سسٹینیبل پوزیشن پہ ہو، اس کو پیچھے سے کمک نہیں مل رہی ہو. یعنی یہ نہیں کہ حکومت یا کوئی اور جو ہے نا فاؤنڈیشن اس کو جو ہے نا وہ کہہ رہی ہو کہ تم بے فکر ہو، ہم آپ کا نقصان پورا کر دیں گے. اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے تو وہ خود ہی اڑنا سیکھے گا. پرندے جو ہے یہی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اپنے جب پرندوں کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. شروع میں خوف ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ سے اڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اڑنا آ جاتا ہے. اچھا سر، مجھے کائنڈلی اس میں گائیڈ کیجیے گا کہ چیمبر آف کامرس کا کیا رول ہے تمام بزنس کے اندر، اسٹوڈنٹس کی گرومنگ کے اندر، ہیلدی کمپٹیشن کرانے کے اندر. وہ رول تھوڑا ہمیں بتائیں، کیونکہ جنرل آڈینس کو چیمبر آف کامرس ٹیلی فون اس پہ ٹی وی پہ سنتے ہیں چیمبر آف کامرس نے ہڑتال کر دی، وہ یہی سنتے ہیں، اور تو کچھ سننے کو. میرے سوال کا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہی تھا جو آپ نے خود ہی کہہ دیا ہڑتال کے لیے. اصل میں چیمبر جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق اسٹوڈنٹس کے ساتھ عموماً نہیں ہے. چیمبرز ایک پلیٹ فارم ہے جو بزنس کمیونٹی کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. انڈسٹری کا بعض دفعہ الگ ہوتا ہے اور ٹریڈرس کا الگ ہوتا ہے بزنس، ٹھیک ہے نا. اور بعض دفعہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، شہروں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. بڑے شہر میں انڈسٹری بہت ساری ہوتی ہیں تو انڈسٹریز کا الگ ہو جاتا ہے اور ٹریڈرس کا الگ. یہ ایک پلیٹ فارم ہے. وہ پلیٹ فارم کیا ہے، وہ پلیٹ فارم مثبت اگر ہو جائے تو وہ آپس میں کمپٹیشن کو، سہولتیں دینے کو، اس چیز کو بہت زور دیتے ہیں، اور پہلے ایسے ہوتا بھی رہا ہے. چیمبرز پہ حکومت کی سرپرستی ہوتی ہے، صحیح ہے. اور اگر بدقسمتی سے کچھ ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی معاملات اتنے زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ جہاں سیاسی معاملات آ جاتے ہیں، ووٹنگ آ جاتی ہے، الیکشن آ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر ایک مافیا کھڑی ہو جاتی ہے اور اس چیز کو منفی میں چلی جاتی ہے. اس میں تھوڑی کبھی کبھی پاکستان میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں پہ پھر ہم کہیں بھی ہم مافیا کا روپ ڈھال لیتے ہیں تو پھر ہم نیگیٹو
چیزوں پہ چلے جاتے ہیں اور ہمارا مقصد اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ماشاءاللہ بڑے شہروں میں چیمبر اچھا کام کر رہا ہے اور چھوٹے شہروں میں بھی مناسب کام کر رہا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں اور بہتر کرنا چاہیے. کی رول اس کے ساتھ ہو کیا سکتا ہے, کیونکہ چیمبر اگر اچھا ہوگا, بزنس کمیونٹی اگر منافع کمائے گی تو دوسری فیکٹری لگائے گی, دوسری فیکٹری لگائے گی تو امپلائمنٹ لوگوں کو ملے گی, جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ملے گی, لوگوں کو بھی ملے گی, ترقیاں ہوگی, فیسلٹیز ان کو ملے گی. تو چیمبرس کا فلورش ہونا, بڑھنا, پھلنا پھولنا یہ معاشرے کی بہتری میں ہے. اگر کوئی کسی مل آنر کی ملیں بڑھ رہی ہیں اور کسی ٹریڈر کی دکانیں بڑھ رہی ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ مزید لوگوں کو بھی وہاں رکھے گا. یہ مثبت پہلو ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے جب یہ چیزیں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ہم جیلسی آتی ہے کہ دیکھو یار یہ لوٹ رہے ہیں. ایک وقت میں سر ایک نعرے بھی لگتے تھے, وہ جاگے جا رہا, اور اس طریقے سے باقی مختلف سلوگن تھے کہ وہ انڈسٹریلائزیشن کر دی جائے. تو ہمارے یہاں تو ایک سر مختلف ایرا آتے ہیں کہ ایک ایرا کے اندر 10 سال کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ انڈسٹری والے مافیا ہیں. وہ ایک ابھی عمران خان ابھی لاسٹ گورنمنٹ میں وہ ایمفیسائز کیا گیا کہ انڈسٹری لگائی جائے, انڈسٹری کو فلرش کیا جائے. پھر ایک کوئی آ کے کوئی گورنمنٹ بنتی ہے, وہ کہتی ہے نہیں یہ لوگ مافیا, ان سے زیادہ ٹیکس لے لو, 10% 15% لے لو. تو وہ تو یہاں سے کہیں اور جا کے موو ہو جاتے ہیں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, ادھر ادھر ساری لگتی ہیں. تو اس کے اندر جو ہے ہماری جو اس میں گورنمنٹ کو, یہ آپ تھوڑا سا آڈینس کو یہ بتائیں کہ یہ انڈسٹری ہمارے ملک میں بڑھنا, لگنا, لوگوں کا امیر ہونا, تو یہ بری بات تو نہیں ہے کوئی. اچھا ایک فرض کرے ایک انڈسٹری بڑھتا ہے, 1 سے 2 اس کی مل ہو جاتی ہے, 3 مل ہو جاتی ہے, 4 مل ہوتی ہے, ایک ٹاپ پہ جو ہے وہ پیرامڈ کے ٹاپ پہ اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن نیچے دیکھے جائیں تو 1000 2000 4000 جاب بھی تو کریٹ ہو رہی ہے نا. تو ہمارے یہاں اس کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے, اور یہ کتنا ہیلدی ہے کہ 1 سے 2 انڈسٹری ہو جائیں, تو اس چیز کو ہمارے یہاں کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ وہ جیلسی ہے اس کے پیچھے. چلیں زبردست. ایسا آپ نے اس کا مسئلے کا خود ہی جواب پہلے والے حصے میں دے دیتے. جب آپ نے کہا نا کہ ہر 10 سال بعد ایک ایرا آتا ہے اور کبھی وہ چیز ایسے ہو جاتی ہے, کبھی ایسے ہو جاتی ہے. اصل میں ہمارے ملک جو ہے, ہماری جو سسٹم ہے, ہماری جو گورننس ہے, اس کے اندر کنسسٹنسی آف پالیسی یہ تھیم ہے نہیں. ہمارے یہی ہو رہا ہے کہ ہر عرصے بعد جب حکومت ایک آتی ہے تو دوسری حکومت جو ہے نا وہ پرانی والی حکومت کو عموماً انڈو کر دیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو اس نے پایا تھا اور ہم پھر وہیں کے وہیں پہ جاتے, تو ہم ابھی تک بدقسمت سے سانپ سیڑھی کھیل میں ہے کہ آپ سانپ نکالتے 99 کے اوپر آ کے پھر جو ہے نا وہ سانپ آتا ہے اور آپ کو نیچے لے کے چلا جاتا ہے ڈس کے. پھر ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے, پھر پچھلی حکومت یہی کر رہی ہوتی ہے. یہ ہو گئی تو ایک بات. دوسری بات تو پھر کیا ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں کہ جب یہ ایرا آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ خدا نہ خاصہ لٹیرے ہیں, صحیح ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں فرض کریں 25%, وہ یہی سمجھتا ہے, تو ان کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جو 1 سے 2 فیکٹری لگا رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے عوام کو. ایک بات ہو گئی. تو وہ ہم پاکستان میں اس کو لوٹنا شروع کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ کہ وہی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریلسٹ لٹیرا ہے, اس کے کاروبار بڑھ رہے ہیں, وہ بل گیٹس کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. وہاں وہ نہیں کہتے کہ امریکہ میں ایک آدمی جس کی ایک کمپنی تھی اس سے 2 ہوئی, 2 4 ہوئی, 6 ہوئی, اور دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا. وہاں پہ وہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی کمپنی کو مرج کرتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے انڈیا کے اندر ابھی ہمیں پتہ ہے, ہمیں نام جان بوجھ کے نہیں رہتا کہ فلاں آدمی جو ہے اس کا اسٹیل کا کاروبار ہے, فلاں کا ہے, فلاں کا اتنا بڑا سب کچھ ہے. اس تو ہم ان کو بھی رش سے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہمارے یہاں اگر فرض کریں کوئی جو ہے نا وہ سیٹھ ولید ہیں اور ان کا جو ہے ایک سینٹر سے 2 سینٹر, ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری ہو گئی, تو ہم یہاں پہ اس کو کسی چاہتے ہیں وہ لیٹ ڈاؤن ہو. یہ ہماری وہ ایک مینٹلٹی ہے جو ہمارے بڑوں نے یا ہمارے حکمرانوں نے یا جن کو ہم لیڈ کرتے ہیں, جن کے نعرے لگاتے ہیں, انہوں نے جو ہے نا وہ کریٹ کی ہے. تو یہ جب ہوگی تو پھر وہ چیز بری ہوگی. پھر لوگ یہی کریں گے کہ ٹوکن کے طور پہ تو یہاں کاروبار کریں گے, اصل میں ایسے لے جائیں گے. جس معاشرے میں آپ کو اس چیز کو برا سمجھا جائے گا اس چیز میں, تو پھر آپ وہاں پہ ڈسکریج ہوں گے نا. پھر آپ کیا ہوں گے, ڈسکریج ہوں گے. پھر آپ کہیں سے موو کریں گے وہاں سے جائز ناجائز طریقے سے. تو اصول تو یہ ہے کہ ہمیں وہ لوگ, اصل بات یہ ہم تو خود پڑھ رہے ہیں تاریخ کے اندر کہ حضرت عثمان غنی ماشاءاللہ اتنے مالدار تھے کہ انہوں نے اتنا سب کچھ کیا, فلاں کنواں خریدا, فلاں اتنے 40 اونٹوں کو جو نا انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا. تو ان کے بعد تھا تو تقسیم کیا نا. تو اب کیا ہے, انہوں نے جو بھی کمایا وہ حلال طریقے سے کمایا, تو حلال سے طریقے سے کمایا تو ہم نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا.
اگر یہاں پہ بھی کوئی اے بی سی حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور وہ سارے ٹیکسز بھی دے رہے ہیں, ملک کے قانون پہ بھی عمل کر رہے ہیں, تو ہمیں تو ان کو تمغے دینے چاہیے اس بات کے اوپر کہ آپ نے کمال کر دیا, اتنے مشکل حالات کے اندر جو نا آپ نے جاب کریشن کی ہے, اتنی ایکٹیویٹی کی ہے آپ نے, پوری کوئی بڑھتی ہے. دیکھیں نا, اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں جو زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈسکرج کرتا ہے مذہب ہمارا اس بات کے اوپر کہ ہم پیسوں کو جمع کریں. آپ ارب پتی ہیں اور ارب ہی روپے آپ خرچ کرتے ہیں, اس پہ ایک بھی پیسہ نہیں دینا, لیکن آپ لکھ پتی ہیں اور 1 لاکھ روپے آپ نے ایک سال کے لیے بینک میں رکھ دیے تو آپ نے 2.5 لاکھ روپے دینے ہیں. ادھر آپ نے 1 ارب روپے خرچ کیے تو بھی آپ سے کوئی ٹیکس وہاں پہ کوئی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. تو اس کا تو اسلام تو خود انکریج کرتا ہے کہ وہ پیسہ جو ہم کماتے ہیں وہ مارکیٹ میں جائے, تو وہ مارکیٹ میں جائے گا تو کہیں نہ کہیں دکان اور فیکٹری کاروبار ہی کرے گا نا, کرے گا. تو لیکن ہم یہاں پہ اس کو جو مذہب کی بھی تعلیم ہے اس کو, اور جو دنیا میں بھی پریکٹس ہو رہی ہے, ان دونوں کو ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں. ہم ہر جو نا انٹرپرینور کو, ہر انڈسٹریلسٹ کو موسٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لٹیرا ہے. اچھا سر, پیسوں کی رولنگ سے آپ نے بات کی کہ پیسے مارکیٹ میں آئیں گے تو رول ہوں گے. جیسے کووڈ کے ٹائم کے اندر ہوا یہ تھا کہ کووڈ کے اندر 2 مہینے 3 مہینے بند ہو گئے, ہر شخص نے جتنے بھی اس کے پاس جمع پونجی تھی پیسے روک لیے جس کے پاس نہیں تھے, لیکن وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 12 ہزار روپے دیے. لیکن اس سے کیا یہ فائدہ نہیں ہوا کہ وہ جو 12,000 ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ گئے, رولنگ ہو گئے, سرکل شروع ہو گیا, ایک پہیہ جو ہے انڈسٹری آپ کہتے ہیں مارکیٹ کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا. تو یہ فائدے مند تھا 12,000 روپے دینا, یا نقصان تھا کہ عوام کے پیسے سے عوام کو دے دینا؟ ہاں, اصل میں وہاں سچویشن دوسری تھی نا. اب تو کووڈ والا اتنا خطرناک والا گزر چکا ہے. ادرائز اس وقت جو حکومت نے دیا تھا وہ سروائیول کے لیے دیا تھا, سروائیول کے لیے, تو میرے خیال میں مناسب فیصلہ تھا. میری ذاتی رائے میں, آئی مے بی رانگ, کیونکہ وہ سروائیول کے تھا کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ کووڈ سے تو نہ بھوک سے مر جائیں, تو اس وجہ سے. اور صرف انہوں نے نہیں کیا, بہت سارے مدارس تھے, ویلفیئر ادارے تھے جو آگے بڑھے, اور پاکستان کی قوم نے یہاں بڑا جو ہے نا فیاضی کے ساتھ جو ہے وہ ماشاء اللہ یہ سارا کام کیا, اور بہت اچھا لوگوں نے کیا. یعنی میں خود وٹنس ہوں کہ بہت سارے پلیٹ فارمز بنے, بہت سارے مدرسوں نے اور کمیونٹی نے ان میں جو ہے نا جا کے لوگوں کی مددیں کی, راشن سپورٹ پروگرام کیا, لوگوں کو وظیفے دیے, سارا کام کیا, اور اللہ تک کا شکر ہے پاکستان اس چکر سے نکل گیا. تو میرے خیال میں حکومت نے وہ اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ رولنگ میں آئے, بلکہ حکومت نے اس لیے دے کہ سروائیول پہ آئے. سروائیول تو تھا, میں ایک اس کا دوسرا سائڈ بتا رہا ہوں. ایک اب فرض کریں گے اگر یہی حکومت کہیں سے راشن اٹھا کے راشن دے دیتی, ٹھیک ہے, تو وہ صرف چند انڈسٹری کو یا ایکسپورٹ دالے والے فصلوں ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹ, لیکن وہ پیسے کیش دینے کا مقصد ہے کہ وہ رولنگ میں مارکیٹ میں ایک پرچون کی دکان والا ہے, اس نے بھی تو سروائیو کرنا ہے نا, تو اس سے کوئی چیز خریدے گا تو اس کے گھر کے اندر اس کا راشن واشن چلے گا نا سر. لیکن حکومت جو ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹور سے خرید کے دے دے, تو وہ پرچون کی دکان والے ہمارے محلوں میں, ہماری گلیوں میں ریڈی والے ہیں, کوئی ٹھیلا چلا رہے ہیں, ان کو کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کیش کی صورت میں وہ رولنگ ہونا, میرا کہنا مقصد تھا وہ کیش رولنگ میں آنا. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 بات تو میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا تھا, لیکن اس کے لیے کیا تھا کہ حکومت کے پاس اتنی کیپیسٹی میں نہیں سمجھتا بھی ہے. وہ تو 3 سال پرانی بات تھی کہ وہ سامان خرید کے اور اس کو شفافیت کے ساتھ جا کے وہاں تک پہنچائے, کیونکہ سامان خرید میں پیسے, ابھی تو پیسے آ گئے, جس کو بھی دیے اس کو اے ٹی ایم کے ذریعے پیسے مل گئے, کسی کو ڈپٹی کمشنر صاحب کے ذریعے مل گئے, کسی کو اور کسی طریقے سے. کیش کا ایک لفافہ چاہیے, ایک آدمی 100 آدمیوں کو جو ہے 1 گھنٹے کے اندر وہ لفافے دے سکتا ہے, ایسے مشین بھی دے سکتی ہے. جبکہ سامان خریدنے کے لیے سامان خریدنا, پھر اس کو بھی چھاپ لگ سکتی ہے کہ یہاں بھی کرپشن ہوئی ہے, پھر اس کے لیے سپلائی چین اور ساری چیزیں. لیکن اس کا آدھا پیسہ وہیں گیا ہوگا جہاں پہ ہوگا, جو پیسہ کسی نیڈ فل فیملی کو ملا ہوگا تو اس نے وہی پھل والے سے پھل خریدا ہوگا, سبزی والے سے خریدا ہوگا, اور اس نے پھر وہی دکان والے سے دکان میں سے سامان خریدا ہوگا. حکومت نے نہیں خریدا, اس نے خرید لیا ہوگا, لیکن کیونکہ اس نے سروائیو کرنا تھا, کیونکہ اس کی دیہڑی جو تھی وہ جو رنگ کا کام کرتا تھا, ویلڈنگ کام کرتا تھا, تو مارکیٹ میں بند تھی ساری کی ساری, تو وہ تو گھر بیٹھا ہوا تھا جو بیچارے ڈیلی ویجز والے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے بھی خریدا ہوگا. لیکن یہ بھی ایک آپشن تھا, لیکن اس کی صلاحیت حکومت کے اندر اتنی نہیں ہے کہ وہ کمیونٹی اتنے سارے لوگوں کو جو لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ٹارگیٹ بنایا, وہ آسان ہے. بینکوں کو آپ نے ایک وہ بھیج دی, لسٹ بنا کے بھیج دی, بینکوں نے ان کے اکاؤنٹ میں اے ٹی ایم میں پیسے ڈال دیے, وہ چلے گئے سارے کے سارے, وہ آسان کام. اچھا سر, ہم تھوڑا سا واپس بیکس پہ اپنے آتے ہیں سیشن پہ.
اچھا سر، امپورٹینس آف انٹرنشپ ہم جو ہے اپنے پاس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یونیورسٹی سے لڑکے جیسے بی اے کر کے یا بی کام کر کے یا کسی بھی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے ایون انجینئرنگ کر کے وہ اس میں نہیں آتے، انٹرنشپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، انٹرنشپ نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ جاب ہنٹنگ کی طرف جاتے ہیں، تو وہ جاب ان کو نہیں ملتی، تو وہ ایک ان کے اندر جو ہے ایک محرومی ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں جاب نہیں ملی، ہم نے ڈگری کی کیوں، ٹھیک ہے. جبکہ آپ جب وکیل بنتے ہیں، LLB کرتے ہیں یا ڈاکٹر MBBS کرتے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں تو آپ کو جو ہے جاب کرنی پڑتی ہے گورنمنٹ کے اندر، لازمی کرنی پڑتی ہے، ہاؤس جاب جسے ہم کہتے ہیں، صحیح ہے. وکیلوں کی اس کے اندر جو ہے وہ لائسنس لینے کے لیے آپ کو جو ہے اپنی کسی بھی بار سے ایسوسیٹ ہونا پڑتا ہے، اور ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد اٹیسٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد لائسنس ملتا ہے. ان کا تو چلیں کور ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکل لائف میں آئے، جاب کی، اس کے بعد ان کی ڈگری پوری ہوئی. لیکن باقی جو ادر ڈگریز ہے اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں بھیجیں، ایک نام کے طور پہ ایک چھوٹی موٹی انٹرنشپ ہوتی ہے. تو کیا یونیورسٹیز کو نہیں چاہیے کہ 6 مہینے لاسٹ کا جو سیمسٹر ہے وہ انڈسٹری میں ہی ان کو چھوڑ دیں، جو بھی انڈسٹری ہے جس میں بھی انہوں نے جانا ہے، جو بھی ان کا فیلڈ ہے، تو وہ کتنی ہیلپ فل ہوگی. زبردست. اصل میں جو انٹرنشپ ہے یہ تو ہیلپ فل ہونی چاہیے. آپ نے بھی تھوڑی سی دیر پہلے کہا تھا کہ جب جاب مارکیٹ میں اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہ ایک فیکٹری والے یا انڈسٹری والے یا کارپوریٹ سیکٹر والے اس کو پھر سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، دوبارہ 2 مہینے لگاتے ہیں. ہاں صحیح ہے نا. وہ کیوں لگاتے ہیں، اس کا جواب یہاں آ گیا آپ کا. وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہاں کہیں تھوڑی سی اس ادارے نے، یونیورسٹی نے کہیں لیکنگ کی، کچھ ٹیچر نے پڑھانے میں لیکنگ کی، یا ایک ٹیچر نے پڑھانے میں نہیں کی تو اسٹوڈنٹس کو پل کرنے میں انہوں نے لیکنگ کی. پھر کہیں پہ جو اسٹوڈنٹس نے، ہاں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ انہوں نے سیکھنے میں کہیں لیکنگ کی، کہیں پہ یہ سارے مجموعے بڑھے تو جا کے جب جاتا ہے تو وہ ایک انفنشڈ پروڈکٹ بن کے جاتا ہے. اور اس کو وہ 2 مہینے، حالانکہ اسے 4 سال جب لگا دیا تو اب تو اس کو فنشڈ پروڈکٹ بن کے جانا چاہیے نا. لیکن پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے اس کو صحیح کر رہے ہیں. یہ ہو گئی ایک بات. اگر انٹرنشپ کا یہ نظام صحیح ہو جائے، دیکھیں کیس یہ کہ جو معاشرے بن جاتے ہیں نا، تو وہ کچھ معاشرے انسانوں مشتمل ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر اپنی کونے نکلتے رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہم رحم کھا رہے ہیں اس کے اوپر. مثال کے طور پہ انٹرنشپ پہ جب اسٹوڈنٹ جائے تو اصولی طور پہ آرگنائزیشن کو ایک مانیٹر کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ایکس اور وائی اسٹوڈنٹس کو بھیجا تھا تو یہ اپنی وہاں پہ اپنے جو دیا ہوا ڈیوریشن ہے اس پہ انٹرنشپ کر رہے ہیں اس کمپنی میں جا کے، جو کمپنی کا نام فرض کریں اے ہے. جی سر. ایک تو وہاں سے مانیٹر ہونا چاہیے. پھر پیرنٹس کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو یہاں پہ سے 2 مہینے کے لیے چھٹا گھر پہ آیا ہوا ہے، یہ تو انٹرنشپ کا ٹائم ہے اس کا، یہ 15 دن کا یا 6 مہینے کا، تو وہ بھی ادھر سپروائز کریں. میں سمجھا رہا ہوں. پھر انٹرنشپ کے لیے آپ جب پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ، تو میں جو وہاں پہ اس کمپنی پہلے ہی امپلائی ہوں، میں اس کمپنی میں ہوں، میں آپ کو سختی کے ساتھ وہ ساری چیزیں سکھاؤں جس کے لیے آپ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر کتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ادارہ ہو گیا، خود انٹرنی ہو گیا، اس کی فیملی ہو گئی جس کو پتہ ہی انٹرنشپ پروگرام چل رہا ہے، وہ ریسیپینٹس ہو گئے، وہ ادارہ ہو گیا جہاں پہ انٹرنشپ کرنے آ رہا ہے. ہم جو ہے نا وہ جس طرح ہمارا مزاج ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں پہ رحم کھانا یہ ہے کہ ان کو دیر تک سونے دیں. ہاں. کبھی کسی ماں باپ کو میں نہیں ملا جس نے کہا کہ بچوں پہ رحم کھانا یہ بھی ہے کہ ان کو رات کو جلدی سلا دو. رات کو جلدی سلائیں گے ان کی صحت بھی اچھی رہے گی کیونکہ وہ فطرت سے قریب ہو جائیں گے. ہاں فطرت سے قریب آ جائیں. صحیح ہے نا. اور دوپہر کو 2 بجے تک جو سو رہے ہیں تو وہ فطرت کے بھی خلاف ہے. جب سورج نکل آیا ہے تو وہ سو رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہی چیز جو ہے نا، یعنی جیسے ماں سمجھتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کی غلطیاں جو ہے نا وہ چھپا لی ہیں تو میں نے اس کے اوپر رحم کھایا ہے، اور باپ کیونکہ ڈانٹتا ہے لہٰذا یہ تھوڑا سا بے رحم آدمی ہے، سخت ہے. حالانکہ اگر باپ ڈانٹتا ہے تو وہی اس کو سیدھا کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ باہر جا کے فیس کر سکتا ہے سب کو. ٹھیک ہے نا. رحم کھانا ہے تو اس کو صحیح ڈگر پہ لگایا جائے. یہ یاد ہے کہ رحم کا اصل تو یہ ہے، چھوڑ دینا رحم نہیں ہے. ہم اس کو رعایت سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا اب کیا ہے کہ اب اگر ہم سب رحم نہ کھائیں، وہ ادارہ رحم نہ کھائے آپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے، آپ ہی انٹر نہیں، پھر آپ کے پیرنٹس بھی نہیں کھائیں، پھر وہ ادارہ جو آپ کو ریسیو کر رہا بھی تھا، پھر آپ بھی اپنے آپ پہ رحم نہیں کھائیں. اگر آپ کسی پولیس میں جاتے تو آپ وہاں پہ ٹریننگ کرتے نا سختی، باہر جا کے مجھ سے باہر ہوتے تب بھی آپ ٹریننگ کریں. آپ
نے UAE کا ذکر کیا, وہاں اگر سیل مین ہوتے تو وہاں تو اسٹول بھی نہیں ملتا, کھڑے ہو کے آپ سارے وقت دکانوں کو کھڑے رہتے ہیں, صحیح ہے. تو تو یہ ہے نا, تو لیکن یہ جب رگڑا کھاتے ہیں تو پھر انسان بنتے ہیں. ہم رگڑا نہیں دیتے اپنے قوم کے اندر, لوگوں کے اندر, ہم ہر جگہ اس کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا فیور کر دیا. یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے چیزیں خالی یونیورسٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اس ادارے کے بھی ہاتھ میں, خود انٹرنی کے بھی ہاتھ میں ہے, اس کے پیرنٹس کے بھی ہاتھ میں ہے. ہم سب لوگ اپنا اپنا کردار ایمانداری سے ادا کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے یہاں بھی جو انٹرنشپ کا پروگرام ہوتا ہے, جو 6 مہینے ہو, کہیں 2 مہینے ہیں, کہیں 15 دن ہے, وہ 15 دن کر لیں گے تو کچھ 15 دن کا تو سیکھنے کو ملے گا, 100% ملے گا نا 15 دن کا. میں نے مختلف جگہوں پہ کام کیا, لوگ جو سیکھنے والے آتے ہیں 15 دن کے لیے سیکھنے آتے تھے, وہ تو انٹرنشپ پہ بھی نہیں آتے تھے, وہ کسی ریفرنس سے آتے تھے کہ ان کو یہ کام سکھا تھا تھوڑا سا, اور وہی کام کر کے چلے جاتے تھے اور پھر اپنا کام شروع کر دیتے تھے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے تو 4 سال پڑھا ہے اور پھر وہ انٹرنشپ پہ آیا ہے, وہ تو اس سے کہیں زیادہ چیتا ہو سکتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں لیکنیس ہے. یہ لیکنیس یہ ہمارے سوسائٹی کا بھی ہے نا کہ ہم اس کو رعایت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار چھوڑ دو, بیچارہ فلاں ہے اس کو چھوڑ دو. اکثر آپ دیکھیں گے چھوٹی جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں بیچارے, وہ غلط گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ ٹکر مار دیتے ہیں کسی کو یا ان کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ آ جاتے ہیں اس پہ کہ یار غریب آدمی چھوڑ دو. تو میں اکثر کہتا ہوں تو غریب تھے تو تمہیں تو زیادہ جو نا قانون کی پالیسی جو نا فالو کرنا چاہیے تھا, تمہیں گاڑی زیادہ تمیز سے. ایک آدمی کار اتنی بڑی لے کے جانے کے باوجود بھی ٹریک پہ چل رہا ہے, آپ غریب ہونے کے باوجود اپنے چنچن لے کے جو نا وہ ایسے چل رہے ہو جیسے کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہو, آپ کے دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے. تو یاد ہے کہ یہ کانسیپٹ ہمیں جو نا ختم کرنا ہے کہ ہم لوگوں سے اس کی بنیاد پہ ہمدردی نہ کریں, ہمدردی رحم نکالنا پڑے گا اس جگہ آخری سیمسٹر کے اندر, بالکل جہاں پہ اس کا جو ڈیو ہے اس کے اوپر. اچھا سر, مجھے ایک تھوڑا سا اس کے اندر گائیڈ کیجیے گا. میں کافی سارا یہ سوچتا ہوں کہ آپ کا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ کام کرتا ہے PhD کے اوپر, کیونکہ PhD کے لیے فنڈنگ کرتا ہے کسی انڈیویجول کے اوپر, وہ کسی بھی اور کنٹری کے اندر اس کو بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ آپ PhD کر کے آئیں, اس کے بعد 2 سال پاکستان کا سرو کریں, شاید یہی پالیسی, اس کے بعد پھر وہ فری ہے. یہی اگر تھوڑا اس کو سیگریگیٹ کر دیا جائے, فرض کریں PhD کے اندر جو بھی ایکسپینڈیچر آتے ہیں وہی سیم اماؤنٹ اگر فرض کریں 50 100 200 اسٹوڈنٹس کے اوپر لگایا جائے, وہ جو انٹرنشپ وہ پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, وہ لوکل انڈسٹریز کے اندر کر رہے ہیں, وہ انڈسٹری ہے وہ بھی کوئی مشین امپورٹ کر رہی ہے, اس کے بعد پھر کسی کو ٹریننگ کے لیے باہر بھیج دیے, تو یہ انٹرنشپ ہی باہر چلے جائے. ہماری گورنمنٹ چائنیز گورنمنٹ سے بات کرے یا ہماری گورنمنٹ کسی اور جرمن کی گورنمنٹ سے بات کرے, کسی بھی کنٹری کی گورنمنٹ سے بات کرے کہ ہمارے اس سال 100 200 1000 اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ایز اے انٹرن آئیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو 1000 اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ ریولیوشن ہوگی ہمارے انڈسٹری کے اندر؟ ایسا ہے کہ دیکھیں ہر ادارے کا ایک ڈومین ہوتا ہے نا, اس ڈومین میں جو ہے وہ HEC کی تو ڈومین میں آ رہی ہے ہائر ایجوکیشن, اور وہ اس کے ڈومین میں آ رہی ہیں یونیورسٹیاں, صحیح ہے نا. تو وہ یونیورسٹیاں جب تک وہ یونیورسٹی ہے جب تک ہی وہ چلا سکتا ہے نا. اب بہت سے معاملات ایسے ہیں جو آپ کی جو خواہش ہے, یہ جو آپ کا سوال ہے, دونوں چیزیں کہ جو بنیادی طور پہ دوسری منسٹریز کے ڈومین میں آ رہے ہیں. حکومت تو یہ کام کر سکتی ہے کہ حکومت کے پاس سارے کی سارے یونیورسٹیز سارے کے سارے ادارے اس کے انڈر میں ہوتے ہیں, وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے, سمجھ لیں, تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کہہ رہا ہوں, پورے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ذمہ دار بھی اسی کی ہوتی ہے. لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اپنا ایک ڈومین ہے, تو وہ ہے زیادہ تر تعلیم سے متعلق ہی, صحیح ہے نا. تو وہ اسی پہ رہتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ خالی وہ PhD پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہ اور بھی سیگمنٹس پہ کرتا ہے. لیکن کیونکہ PhD زیادہ اسپارکنگ چیز ہے, لہٰذا ہمیں PhD محسوس زیادہ ہوتا ہے. اور یہ تو ایک مہم تھی جو بہت صحیح چلی تھی کہ پاکستان میں اصل میں 1947 سے لے کے تقریباً 2000 تک جو ہے نا نمبر آف PhD بہت کم تھے. تو اس کو جو ہے ہم نے ایک جہادی اسٹائل کے اندر اس کو جو ہے نا اسپرٹ کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو چند 100 PhDs ہیں ان کو بڑھا کے چند ہزار پہ لے کے آنا ہے, اور جو چند یونیورسٹیز ہیں ان کو بڑھا کے اتنی تعداد پہ لے کے جانا ہے. ابھی بھی پاکستان میں نمبر آف یونیورسٹیز بہت کم ہے, صحیح ہے, ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جو ہے ہمارا. تو اصل میں تو HEC ہائر ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہائر ایجوکیشن تو بہت بات کی بات ہے, ہمارے تو جو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہیں سے ٹیڑھ شروع ہو جاتی ہے. تو ہائر ایجوکیشن کے پاس آنے کے بعد بہت سارے مسئلے مسائل اپنی جگہ رہتے ہیں, اور بگڑوں کو سدھارنا اتنا آسان کام ہوتا نہیں ہے, اور HEC کا کام شروع ہی انٹر کے بعد ہوتا ہے. اچھا,
اچھا سر، ایک آپ کی کووڈ کے ٹائم کے اندر آپ کے اسٹوڈنٹس نے جو ہے ایک مشین بنائی تھی، لائف سیونگ مشین. وہ کیا جرنی تھی اس کے اندر؟ وہ کیا وہ بات کے اندر جو ہے وہ کمرشل پرپز کے لیے یوز ہوا؟ تو وہ تھوڑا جرنی اگر آپ 5-7 منٹ چلیں میں وہ میں تھوڑا سا تصحیح کر دوں. اصل میں وہ تھا پاکستان انجینئرنگ کونسل. پاکستان انجینئرنگ کونسل میں نے آپ سے کہا کہ میرے پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو وہاں پہ ایک کمیٹی ہے انوویشن اور انٹرپرینورشپ کمیٹی. اس کے اندر ماشاء اللہ بڑی اچھی ڈائنمک لیڈرشپ تھی، اور ہم اس کے ممبر کے حیثیت سے ہم نے سبھی کوشش کی تھی. یہ تقریباً 3 سال پرانی بات، 2020 کی بات ہے، 2-2.5 سال پرانی بات ہے. تو پتہ چلا کہ دنیا بھر میں جو ہے وینٹیلیٹرز جو ہے اور جو اس طرح کی جو لائف سیونگ جو مشینز ہیں وہ شارٹ ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں خدا نخواستہ کرونا کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. تو جو ہمارے کنوینئر صاحب تھے ماشاءاللہ سے، انہوں نے بہت ڈائنمک وہ لیے. انہوں نے ایک طرف حکومت کو پکڑا، کیونکہ لازمی بات ہے ابھی ہم یہاں پہ لوگوں کے نام لینے کو تھوڑا سا ترجیح نہیں دیتے. ایک دفعہ حکومت کو، وہاں منسٹری کو پکڑا انہوں نے. ایک دفعہ انہوں نے اپنی کمیٹی کو پکڑا جس میں ہم خود شامل تھے. اور پھر ہم نے کووڈ کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو انکریج کیا کہ جناب جو لوگ وہاں پہ وینٹیلیٹرز بنا سکتے تھے. اچھا، آپ کے 3 سوال ہیں وہ پھر ہم نے ان بڑے مشکل وقت کے اندر، آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ کراچی میں وینٹیلیٹر بننے جیسے، تو کراچی میں وینٹیلیٹر بننے تو اس کی جو ٹرائل اور ٹیسٹ کمیٹی تھی، ٹیسٹ اور ٹرائل کمیٹی تھی، اس کا ممبر میں تھا. تو مجھے کراچی جانا ہوتا تھا. اس زمانے کراچی سے حیدرآباد جو تھے وہ بالکل کنوینس، یعنی ٹرانسپورٹ بند تھی. اور جو اتھارٹیز تھیں جو انہوں نے وہاں پہ کسی کو سفر نہیں کرنے دیتے تھے. آپ کو اس حالات میں سفر کرنا اور پھر وہاں پہ جا کے سارے کام کرنا، جب گھر والوں کا پریشر ہوتا تھا. تو بہرحال ہم نے بہت سارے وینٹیلیٹرز بنوائے. میں آپ کو قصہ مختصر بتاتا ہوں، اور کامیاب ہوئے. اس کی کمرشلائزیشن بھی ہو گئی، بہت سارے وینٹیلیٹرز بننے شروع بھی ہو گئے، اور وہ پاکستان کے وینٹیلیٹرز بن بھی رہے ہیں. اور ابھی بھی بتا دوں، صرف 1 مہینے پرانی بات ہے، NAD کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ وہاں پہ ڈائریکٹر اورک بھی ہیں. ان کا اپنا بھی وینٹیلیٹر بن رہا ہے جو ابھی بھی پائپ لائن میں ہے. اس کی بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے لیے میں 1.5 مہینے پہلے گیا تھا NAD، اور وہاں پہ ہم وہ کام کر رہے ہیں. وہ بھی جلدی بن جائے گا. تو پاکستان میں 5-7 ایسی سکسیز اسٹوریز ہیں جہاں وینٹیلیٹرز اور سی پیک جو ہے نا وہ بن چکے ہیں. صحیح ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان اس پہ جا رہا ہے. اصل میں کیس یہ ہے کہ پاکستان ایک امپورٹ بیس کمپنی، نہیں، پاکستان ایک تھوڑا سا عجیب و غریب ہمارا جو ہے نا وہ مزاج ہے. ایک طرف تو ہم جو ہے نا بڑے ایڈوانس جہاز بنا رہے ہیں. ہم نے ماشاءاللہ ایٹم بم بھی بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس میزائل بھی ہیں، ہمارے پاس جہاز بھی ہیں، اور ہم نے بڑے بڑے ڈیمز بھی بنائے ہیں. اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی بعض چیزیں نہیں نکلنے لیتے ہیں. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم بھی ایک وہ کھلاڑی بڑا مشہور تھے، میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا، کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ وکٹ پہ کتنی دیر ٹھہریں گے. یا تو 6 بالوں میں 6 کہا کہ میں بالر ہوں 6 بالوں پہ 6 چھکے بھی انہوں نے مارے ہیں. اور کبھی کبھی تو وہ جو ہے نا وہ 6 بالیں بھی بیچارے نہیں کھیل پاتے تھے. تو کنسسٹنسی جو ہے پرفارمنس کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے بھی بڑے عزیز ہیں وہ کھلاڑی. تو ملک کی کنسسٹنسی جو ہے نا پرفارمنس کی وہ نہیں ہے. تو ہم نے بڑی بڑی اچیومنٹس بھی کی ہوئی ہیں، اور ہم نے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو چھوٹے اسکیلیں بنتی ہوئی، تو ماشاءاللہ اس کی کہانی چل رہی ہے اور بہت اچھی چل رہی ہے. اس سے تھیم پیدا ہو گئی ایک، اور پاکستانی انجینئرنگ کونسل نے اس سے بہت سارا کام کیا ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ ہم اب ان چیزوں وہ مشینز، ٹھیک ہے نا، یعنی جو امپورٹ ہو رہی ہیں اس کا ہم کسی طرح امپورٹ بل کو کم کریں، اور وہ یہاں مینوفیکچر ہوں. ریورس انجینئرنگ بھی اس میں شامل ہے، اور انوویٹو بھی شامل ہے. دونوں شامل ہیں، دونوں چیزیں شامل ہیں، اور اس پہ ہم کام کریں، اور اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. مگر وہی بات ہے، کچھ عرصے بعد پھر کوئی حکومت یا تھیم چینج ہو جاتی ہے. کچھ حکومتیں خود بھی چینج ہو جاتی ہیں، کبھی وہ سیکھنے کے مرحلے میں ہوتی ہیں تو وہ دوسرے اس میں ہوتی ہیں، پھر بعد میں جب وہ دوسرے مرحلے میں آتی ہیں تب بھی چینج ہو جاتی ہیں. اسی طرح چلتا ہے معاملہ، کوئی بات نہیں. لیکن اس طرح بہت سارے ملکوں میں اس طرح کے معاملہ چلتے ہیں. ہمیں ملک سے یا اس کے حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر، ابھی ایک کامیاب جوان پروگرام آیا تھا، جس کے اندر ایک اور بھی ایک انیشیٹو آیا تھا، جس کے اندر انیشیٹو یہ تھا کہ 30,000 گریجویٹ کو دیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، 30,000 گریجویٹ کو ایز اے ہیلپ دیے جا رہے تھے کہ وہ اپنا بزنس کر سکتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا ریسٹورینٹ کھول لے، کوئی بھی بزنس اس کو انیشیٹو کر سکتا ہے. اس سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کافی ساری اپوزیشن بھی تھی، کہ مطلب گریجویٹ کو 30,000 دے رہے ہو تو آپ کے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے، یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، ہم نے پیسے دیے ہیں، اس کو کیوں دے رہے ہیں؟
اس کا فائدہ کیا تھا کہ گریجویٹ کے ہاتھ میں 30,000 آ جاتے تھے. اچھا کافی اس کا آنسر یہ بھی تھا کہ وہ 30,000 صرف ایک انڈیویجول کو دیتے. فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ سے 5 گریجویٹ ایک ساتھ نکلتے ہیں, گروپ بنتا ہے, تو 5 کے 30,000 مل کے 1.5 لاکھ بھی تو بنتے ہیں نا. تو 1.5 لاکھ سے کوئی اچھا وینچر بھی ہو سکتا ہے, یا 10 لاکھ سے اگر کوئی بڑا گروپ ہے تو اچھا وینچر کرنا چاہے. تو یہ کیا یہ انیشیٹو اچھا تھا, اور یہ انیشیٹو تھا کیا, اور اس کے کہ اگر ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے کہ جہاں پہ یہ کوشچن آتا ہے کہ یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں. چلیں میں واپس آپ کا سوال سے شروع کرتا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو ایک بڑا پرابلمز ہیں, اس میں ایک ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. یعنی ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ رائے نہیں ہے من حیث القوم. ہم کبھی بھی ایک جگہ نہیں کھڑے ہوتے کہ کسی چیز کو یس کر دیں یا کسی چیز کو نو کر دیں. ہم دونوں صورتوں میں ہمیشہ مخالفت ہوگی, کوئی بھی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں عید والے دن بھی جو ہے نا, آپ دیکھیں ماشاء اللہ چاند ہمیشہ الگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم جب بس مجھے یہ بدل جائے کہ جناب ولید صاحب کو کیا پسند ہے, پر اگر میں مخالف ہوں نا آپ کو, تو میں اگر مجھے خود بھی آم پسند ہوگا تو میں کہوں گا نہیں آم تو ایک دم واحیات پھل رہ جائے. مجھے یہ بدل جائے, لہٰذا میں آپ پہ اعتبار ہی نہیں کرتا, تو میں آپ کے ہر بات میں کاٹ کرتا ہوں. ایک تو بات یہ ہو گئی, تو اس پہ پرابلم نہ ہو, اسی لیے آپ اطمینان سے ہمیشہ کام. دوسری بات ہے اگر 30,000 روپے دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھا قدم ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں تو میرے 1/3 جو ٹریننگس ہوتی ہیں نا, وہ ہوتی ہیں بزنس کے اوپر ہیں. ہاؤ ٹو بیکم انٹرپرینور سے ریلیٹڈ, کہ اسٹارٹ اپ کیسے شروع کیا, بزنس میں کیا پرابلم آ رہی ہے. کیونکہ جتنے بھی چیمبرز بلاتے ہیں وہ تو بزنس سے بلاتے ہیں, تو میری 1/3 جو ہے نا وہ ہے ہی بزنس ریلیٹڈ جو ہے نا ٹاپکس ہوتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں واپس. 30,000 بہت اچھا انیشیٹو ہے, ٹھیک ہے نا. قوم کے لیے تو بہت بڑا نہیں ہے, ٹیکس پیئر کے لیے نہیں ہے, اس سے زیادہ تو ہمارا دوسری چیزوں میں روزانہ خرچ ہو رہے ہیں. اس سے اس کو انیشیٹو آ جائے گا. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس جو ہمارے اس طرح کے جو کامیاب جوان پرام والے لوگ ہوں گے نا, ان کے پاس ایک رقم آ جائے گی, تو وہ چھوٹا سا بھی اپنا ایک میں سمجھانے کو کہہ رہا ہوں ٹھیکا ٹائپ بھی انیشیٹو شروع کر سکتے ہیں, جس میں اگر وہ ڈفرینسیشن پیدا کریں گے تو وہ کلک کر جائے گا. آپ کے اپنے خود شہر کے اندر کتنے سارے ایسے بریانی والے تکے والے بیٹھے ہیں جنہوں نے ٹھیلوں سے شروع کیا. بالکل. اور جو پاکستان کی ایک بڑی بریانی ہے جس کا جو اوریجن کراچی تھا, وہ بھی اپنی پہلی نسل کے اندر ٹھیلے ہی پہ بیچا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے چیزیں چلتی ہے, چھوٹے سے وینچر سے چل سکتا ہے. میں یہ نہیں کہ ٹھیلا بیچیں, لیکن ایک ڈفرینسیشن کے ساتھ وہ کوئی ٹھیا کہہ رہا ہوں میں کہ وہ ٹھیے سے چیزوں کو شروع کر کے 30,000 میں کام کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ رکھیے گا کہ آپ جب 3 افراد مل گئے تو وہ 30,000 90,000 بن گئے. اور پھر یہ بتا دوں کہ پاکستان نے اب بھی بہت لوگ جو ہے نا وہ ایسے لوگ ہیں جو ملک کو اٹھانے کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ ایکس وائی یا زین کے پاس اچھا آئیڈیا موجود ہے, تو لاکھوں روپے کی جو نا اس کو فنڈنگ مل رہی ہوتی ہے. بتاتا ہوں آپ کو, تو اصل جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آئیڈیا جنریشن. آپ کے پاس وہ آئیڈیا آئے کہ جو معاشرے کے مسائل کو یا گیپ کو فل کرتا ہو, ٹھیک ہے نا. وہ گیپ کو جب فل ہوگا تو آپ دیکھیں وہ آپ کی پروڈکٹ بکے گی. یہ جو آپ کی ایک آن لائن ٹیکسی والا سروس شروع ہوئی تھی اپلیکیشن, میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا, تو اس میں ہوا یہی تو تھا نا کہ پہلے آپ روڈ اپنا مین روڈ پہ آتے تھے, آپ 100 کلومیٹر کر کے اس کا ہاتھ دیتے تھے رکشہ ٹیکسی والوں کو. وہ جب پیچھے پتہ چلا آپ گلی میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو اتار دیتا تھا, آپ کو کھڑے رہتے تھے 20-20 منٹ تک, آپ دھوپ میں کھڑے رہتے تھے گھر کے بہن کے لیے بھابھی کے لیے ٹیکسی لانے کے لیے. پھر آپ خوف کا شکار رہتے تھے کہ یار پتنی کون تھا کون نہیں تھا, بھابھی وہاں پہنچی تو پتہ کیسے چلے گا. وہ سارے مسائل آپ کے جو نا فلاں اور فلاں کمپنی نے آن لائن کے ذریعے حل کر دیے. یہ چھوٹا سا آئیڈیا تھا, لیکن اس آئیڈیا نے گیپ کو فل کر دیا. پھر وہ موٹر سائیکل میں بھی آ گیا, وہ رکشے میں بھی آ گیا, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر آ گیا, اور لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں خوشحال لوگ بھی وہ سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی سی اپلیکیشن ہے, اور بہت ساری چیزیں یہ جب فل کر لیتی ہے. یا ایک اور ادارہ ہے کہ جو کھانوں کی سروسز دے رہا ہے, وہ اٹھاتا ہے ریسٹورنٹ سے اور وہ آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہے. اس کے وہ رائڈر کی پرائس اور اپنی پرائس لے لیتا ہے. کتنا بڑا آئیڈیا ہے. پہلے آپ لینے کے لیے جاتے تھے, وہاں پہ کھڑے رہتے مچھلی کی دکان کے اوپر, 1 گھنٹہ آپ کو لگتا تھا. اب آپ فون کرتے ہیں, وہ آدھے گھنٹے میں آ جاتا ہے, گھر میں بیٹھے رہے. اس کو اگر آپ نے تھوڑے سے پیسے دے دیے تو وہ پیسہ آپ کے وقت اور پیٹرول دونوں کے پیسے بچ رہے ہیں. تو یہ سے گیپ کور ہو گیا. تو اس طرح اگر ہمارے 10-20 بھی آئیڈیاز آ جاتے ہیں پورے ملک میں کہتا ہوں ہر ایک تو نہیں آئے گا. آپ نے 10 لوگوں کو 30 جو آپ نے 100 لوگوں کو دیے تو 30 لاکھ بنے جا کے 3 ملین. اس میں سے اگر 10 بھی لوگوں کے آ جاتے ہیں
3 لاکھ روپے کی رقم انویسٹ ہو جاتی ہے تو وہ آئیڈیاز آپ کے ملک کے لیے بہت اچھے رہیں گے. وہ ایک کو دیکھ کے دوسرا وہ کام شروع کر دے گا. اچھا آپ کتنے مطمئن ہے پاکستان کی پروگریس سے اور مزید 10 سال کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا ایسا ہے, میں بڑا آپٹیمسٹ ہوں نا. میرے ساتھ کے لوگ بہت, میں الحمدللہ کئی درجن ملکوں میں گیا ہوں لیکن میرے زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا کہ میں ملک وہاں پہ ڈراپ ہو جاؤں. نہیں, میں نے کبھی اپلائی کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کینوس پہ نہیں دیکھ رہا. میں آپ دیکھ رہے ہیں ہم ایک سپر پاور ہے اس وقت فرض کر رہے ہیں جو ہے نا, فرض سپر پاور کی اگر لائف دیکھ لیں آپ ابھی تو وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سپر پاور بنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے وہ تقریباً 70-75 سالوں سے وہ سپر پاور ہے. اور اس کی عمر اگر دیکھیں تو کچھ 350 سال کی وہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں. تو اگر وہ 275 فرض کریں, میں کہہ رہا ہوں, میں میری فگر پہ بن جائے گا 275 سال ان کی ایج ہے, تو 200 سال تک کہاں تھے؟ وہ 200 سال تک کہاں تھے؟ کوئی رول نظر آ رہا ہے آپ کو 200 سال تک؟ نہیں نظر آ رہا. اس کا رول کب نظر آ رہا ہے؟ جب اس وقت سپر پاور ہے, ہم بھی جانا چاہتے ہیں. اور پھر وہ اگر اتنے اچھے تھے تو ان کے ملک میں برطانیہ والے کیوں گئے اور وہاں جا کے برطانیہ نے جو ہے نا وہ قبضہ کیا, برطانیہ نے اپنی کالونیز بنائیں. تو اگر وہ اتنے اچھے تھے وہ تو برطانیہ کو نہیں روک سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک و قوموں کو ٹائم لگتا ہے, صحیح ہے نا, آگے جانے میں. ٹھیک ہے, پاکستان جہاں ہے وہاں اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے جیسے بہت سارے ملک ہیں, ہم سے زیادہ تو جو پیتھیٹک کنڈیشن ہے اور قابل جو تشویش شرم ہے وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں سپر پاور ہوا کرتے ہیں اس دنیا کی, جو کبھی یونان کے نام سے تھا, کبھی مصر کے نام سے تھا, کبھی ایران کے نام سے تھا, کبھی برطانیہ کے نام سے تھا, کبھی پرتگال کے نام سے تھا. یہ لوگ کو پوچھنا چاہیے. پاکستان تو بیچارہ ہمیشہ سے ہی دوسرے اور تیسرے درجے کا ملک رہا ہے, تو ان لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم تو سپر پاور تھے, پوری دنیا میں جو ہے نا تم حکومت کرتے تھے, صحیح ہے, تم لوگوں کی حالت ایسی کیوں ہو گئی کہ آپ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا پاکستان جیسی کنڈیشن میں آدھے ملک آئے ہوئے ہیں, صحیح ہے. یہ ہے ساتھ, تو پاکستان سے بہت مایوس نہیں, کوئی نہ کوئی کلک آئے گا. قدرت کا اپنا نظام ہے, اس نے شطرنج کھیلنی ہوتی ہے. جس دن اس نے گھوڑے کو آگے بڑھانا ہوگا تو وہ گھوڑا پاکستان بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیڈرشپ اور گورننس آ جائیں گی تو ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کی لیکنگ ہے, اس میں مصلحت ہوگی کوئی, میں بہت مایوس نہیں ہوں. تھینک یو سر, تھینک یو بہت بہت شکریہ میرے پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے اور کافی آئیڈیا شیئر کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ حافظ. نئے آنے والے لوگ اس چینل کو لائک اینڈ شیئر کریں گے اور سبسکرپشن پہ کلک کریں گے تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ سبسکرپشن بڑھ سکے. یو کین سپورٹ دس چینل بائی سینڈنگ می ایزی پیسہ اینڈ جے اسکیچ ایز مچ ایز یو کین. تھینک یو فار واچنگ ولید پوڈ کاسٹ.